الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو تقسیمات واجب میں کس میں ہے؟ تقسیمات واجب میں۔ تو آج پھر واجب کی آپ کو دو تقسیم بتاتے ہیں، تھوڑی رفتار کم کرتے ہیں تاکہ کل ہمارا جو ہے کیا ہے فصل سادس تک ختم ہو۔ اگر فصل سادس کو شروع کریں گے تو پھر بیچ میں بحث کو چھوڑنا مناسب نہیں۔ تو آج آپ کو ہم دو تقسیم بتائیں گے۔ کتنی تقسیم بتائیں گے؟ دو۔ واجب تقسیم ہوتا ہے اصلی کی طرف اور طبعی کی طرف، یعنی ایک واجب واجب اصلی ہوتا ہے، ایک واجب واجب طبعی ہوتا ہے۔ کیا مطلب واجب اصلی کا اور واجب طبعی کا؟ فرماتے ہیں وہ واجب جو خود حکم سے سمجھ میں آئے، حکم میں اس کا نام لیا گیا ہو، حکم میں مستقل تعلق حکم کا اسی کے ساتھ اس کو واجب اصلی کہتے ہیں۔ یعنی تعلق حکم کا اسی موضوع کے ساتھ ہے، کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ خود وہ موضوع ہمیں چاہیے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں۔ اقیمو کا تعلق بیٹا کس کے ساتھ ہے؟ نماز کے ساتھ۔ نماز کسی اور کام کی وجہ سے ہمیں انجام نہیں دینی، بلکہ خود نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا رب نے حکم کیا ہے، تو اس کو واجب اصلی کہتے ہیں۔ پھر کہیں پر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جب تم نماز پڑھو تو وضو کرو۔ معلوم ہوا تو وضو کرنا مستقل کوئی اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کی خاطر اس کا حکم ہے، نماز کی وجہ سے اس کا حکم ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ واجب طبعی ہے، یعنی یہ اس کا تابع ہے۔ وہ چیز مجھ پر واجب ہوگی تو یہ چیز واجب ہوگی، اگر وہ چیز واجب نہیں ہوگی تو یہ چیز بھی واجب نہیں ہوگی۔ بات واضح ہوگی؟ بات واضح ہوئی؟ مثلا نماز کے لیے یہ نہیں کہا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اگر ایسے ہوتا تو پھر نماز بھی واجب طبعی ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز مستقل عنوان ہے۔ مثلا زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرو کسی اور کام کی وجہ سے نہیں، بلکہ خود زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کا پروردگار نے ہمیں کیا ہے؟ حکم کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، آپ پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اب ایسا نہیں کہ کوئی اور کام واجب تھا اس کی وجہ سے روزہ ہم پر واجب ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بس واجب اصلی اس واجب کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مستقل خطاب اور مستقل دلیل اور مستقل امر آئی ہو۔ واجب طبعی اس واجب کو کہتے ہیں جو کسی اور کام کی وجہ سے ہم پر واجب ہوا ہے۔ خطاب میں اس کا نام لیا گیا ہے، لیکن خطاب میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ تم پر واجب ہے اس لیے تم اس کو بھی جو کیا ہے انجام دو۔ ٹھیک ہے، مزید عبارت میں پھر ہو سکا تو مثال دوں گا، ابھی نہیں، ابھی ایک اور تقسیم رہتی ہے۔ پھر واجب کی تقسیم ہوتی ہے عینی کی طرف اور کفائی کی طرف۔ کس کی طرف بیٹا؟ عینی اور کفائی۔ واجب عینی اس واجب کو کہتے ہیں جس کے بدلے میں کوئی اور کام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسی کام کو انجام دینا ہے۔ واجب عینی کس واجب کو کہتے ہیں نصیر؟ وہ تو پھر واجب اصلی بھی وہ تھا جس کا حکم دیا گیا ہو، پھر فرق آپ بتائیں شاید۔ تو اب آپ کو یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو، ہزار کام اور کرو، لیکن وہ نماز کے نائب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، وہ واجب عینی ہے، ٹھیک ہے۔ یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ واجب عینی کو تعریف تھوڑی سی اور کر لیں، یہ میں نے کچھ اور بھی یہاں پر مکس کر دیا۔ واجب عینی وہ ہے جس کا تعلق ہر مکلف کے ساتھ ہے، تھوڑا میرے سے اشتباہ ہو گیا۔ واجب عینی کس واجب کو کہتے ہیں؟ جس کا تعلق ہر مکلف کے ساتھ ہو۔ وہ جو میں نے بدلے والی بات کی نا وہ واجب تعینی ہے، ٹھیک ہے، وہ واجب تعینی کل پڑھیں گے۔
واجب عینی اس واجب کو کہتے ہیں جس کا تعلق ہر مکلف سے ہو، یعنی اگر مشاہد نے انجام دے دیا تو نسیم سے وہ ساکت نہیں ہوگا. جیسے نماز، آپ کو یہ کہا گیا ہے نا کہ نماز پڑھو، اگر مشاہد نماز پڑھے گا تو آپ کو بھی پڑھنی ہے، آپ نے پڑھی مجھے بھی پڑھنی ہے، میرے ساتھ دوسرے طلاب اور اساتذہ کو بھی پڑھنی ہے. یہ ہے واجب عینی. واجب کفائی وہ ہے کہ جس میں حکم کا تعلق تمام مکلفین کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کسی ایک کے انجام دینے سے دوسروں سے ساکت ہو جاتا ہے. کیا؟ اگر کسی نے بھی انجام نہیں دیا تو سزا سب کو ملے گی، اور اگر کسی ایک نے انجام دے دیا تو ثواب اس کو ملے گا، لیکن سزا سے سب بچ جائیں گے. ہم یہاں 3 بندے بیٹھے ہیں، باہر سے کسی نے آ کے کہا السلام علیکم. اب سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن کون سا؟ کفائی. یعنی اگر میں نے کہہ دیا وعلیکم السلام تو آپ لوگوں پر واجب نہیں ہے کہ سلام کا جواب دیں. کوئی میت ہو جائے، اگر اس کو مولوی انور صاحب غسل دے رہے ہیں تو ہم سب سے وہ غسل کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن اگر کوئی بھی غسل نہ دیتا تو سب کے سب کیا ہوتے؟ گناہگار ہوتے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دین میں کوئی واجب کفائی کی اور مثال، ایک سلام کا جواب، دوسرا میت کے تجہیز و تکفین. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر مسجد نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا بھی واجب کفائی ہے. ہم 10 بندے کھڑے ہیں، اگر پاک نہیں کریں گے تو 10 کے 10 گناہگار ہیں. لیکن اگر کسی ایک نے پاک کرنا شروع کر دیا تو دوسروں سے وہ وجوب ساکت ہو جائے گا. البتہ کب ساکت ہوگا؟ جب وہ کمپلیٹ کام کر لے. اگر وہ آدھے میں چھوڑ دیتا ہے پھر واجب سب کے ساتھ تعلق رکھے گا. اگر اس نے کمپلیٹ کر لیا تو دوسروں سے کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقسیم الواجب، یہاں سے یا اوپر نفسی غیری بھی پڑھنا ہے؟ چلے. تقسیم الواجب الی نفسی والغیری. واجب تقسیم ہوتا ہے، حقیقت میں ہوتا ہے. یہ ترجمہ میں آسانی کے لیے کرتا ہوں، نہیں تو تقسیم مصدر ہے تو اس کا ترجمہ بھی مصدر والا اگر کریں تو پھر یوں کہیں گے واجب کا تقسیم ہونا نفسی کی طرف اور غیری کی طرف. الواجب نفسی ہوا، واجب نفسی وہ واجب ہے ما جو کہ وجب لنفسہ ہی، خود اپنے لیے واجب ہوا ہو، اپنے لیے یعنی کسی اور کی وجہ سے واجب نہیں ہوا. کالصلاۃ. والواجب الغیری، اور واجب غیری کیا ہے؟ ما وجب لغیرہ، ایک ایسا واجب ہے مشاہد جو کسی اور کی وجہ سے واجب ہوا ہے. کل وضو، جیسے وضو بھی ہم پر واجب ہے، لیکن کیوں واجب ہوا ہے؟ بنسبت الصلاۃ، نماز کی وجہ سے، بس یہ واجب غیری ہو گیا. پھر تقسیم الواجب الی اصلی و طبعی. واجب کی تقسیم ہوتی ہے یا واجب کا تقسیم ہونا اصلی اور طبعی کی طرف. اذا کان الوجوب مفاد خطاب مستقل، جب وجوب مفاد کہتے ہیں تو مفاد اگر کہیں تو اور بھی اچھا ہے. افاد یفیدو کا اسم مفعول. جب وجوب کا استفادہ کیا جائے ایک مستقل خطاب سے، ٹھیک. اب استفادہ کیا جائے اگر آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ یوں کہیں جب وجوب سمجھ میں آئے ایک مستقل خطاب سے، وہ مدلولا بدلالت المطابقیہ، اور وہ جملہ اور وہ دلیل دلالت مطابقی کے ساتھ وجوب پر دلالت کرے، فالواجب اصلی، تو پھر وہ واجب کیا ہو جائے گا؟ اصلی. سواء کان نفسیا، چاہے وہ واجب نفسی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز پڑھو اور تم زکوٰۃ ادا کرو. او غیریا، یا وہ واجب کیا ہو؟ واجب غیری ہو. کما فی قولہ سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم دھو اپنے چہرے اور تم دھو اپنے ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ. تک کا ترجمہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر تک کا ترجمہ کریں گے تو ہمارے برادران اہل سنت کا وضو صحیح ہو جائے گا. تک یعنی آخر،
تو وہ ایسے جگہ ہاتھ دھوتے ہیں، یہ ایسے کر کے دھوتے ہیں، تو آخر یہ ہو گیا ہم کہتے ہیں یعنی کونیوں کے ساتھ دھو، تک کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ تو اب توجہ، اس عبارت کے مطابق یہ وضو کرنا بھی واجب اصلی ہوگا، واجب طبعی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اصل یہ نفسی غیری اور اصلی طبعی میں تھوڑا اشتباہ ہے۔ کیوں مشاہد یہ واجب اصلی ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت سے ڈائریکٹ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے نا، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وايدیکم، تو یہ آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ فاما اذا كان بیان وجوب الشيء من ثواب ما قصدت افادته، لیکن اگر کسی چیز کا واجب ہونا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ دلیل سے سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ وہ تابع ہے ماں اس چیز کے، اس سے سب حفاظت ہو، اس کے فائدے کا کشف کیا گیا ہے۔ کم ایسا کل اشتر اللہ، آپ کو باپ نے کہا کہ گوشت خریدو، مشاہد، اب گوشت خریدنے سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بازار بھی جانا ہے، یعنی بازار بھی جانا آپ پر کیا ہو گیا؟ واجب۔ لیکن دلیل سے سمجھ میں آتا ہے، دلیل میں کہیں بھی بازار جانے کا کوئی لفظ نہیں ہے، تو اب اشتر اللہ گوشت کا خریدنا واجب اصلی ہو جائے گا، کیونکہ دلیل سے سمجھ میں آتا ہے۔ بازار جانا واجب طبعی ہو جائے گا، کیونکہ گوشت خریدنے کی وجہ سے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، دلیل میں اس کا ذکر نہیں۔ الدال ضمناً کہتے ہیں یہ اشتر اللہ میں دلالت کرتا ہے، ضمناً کیا؟ یعنی دلالت تضمنی کے ساتھ علی وجوب المشی الی السوق، کہ بھائی آپ پر واجب ہے کہ بازار کی طرف جائیں، فالواجب طبعی، تو یہ واجب طبعی ہے۔ لم یسق کلام الی بیان، لم یسق یعنی نہیں بنایا گیا کلام کو الی بیان ہی، اس بازار کے جانے کے بیان کے لیے، الا طبعا، ہاں یہ ہمیں بالطبع سمجھ میں آتا ہے۔ تقسیم الواجب الی العین والکفائی، واجب کا تقسیم ہونا عینی کی طرف اور کفائی کی طرف۔ الواجب العینی ہوا، واجب عینی اس واجب کو کہتے ما تعلق فیہ الامر، جس میں امر کا تعلق ہے بکل مکلف، ہر مکلف کے ساتھ، ولا یسقط عن المکلف بفعل الغیر، انہو کی ضمیر بیٹا مکلف کی طرف جائے گی، اور یہ واجب مکلف سے ثابت نہیں ہوتا کسی اور کے انجام دینے کی وجہ سے۔ کل فرائض الیومیہ، نماز پنجگانہ جو آپ پڑھتے ہیں نسیم صاحب، آپ کمرے میں اگر 7 لڑکے ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو دوسروں سے نماز یومیہ ثابت ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، تو یہ واجب عینی ہے۔ لیکن بھائی میرے، اگر کسی نے آگے دروازے پہ کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دے دیا نصیر صاحب، تو اب دوسروں کو سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ نہیں ہے، یہ واجب کفائی ہے۔ الواجب الکفائی، وہ واجب کفائی وہ واجب ہے ما تعلق فی الامر بعامۃ المکلفین، بھائی حکم کا تعلق، واجب کا تعلق تمام مکلفین کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی میں نے گیٹ پہ آ کے کہا السلام علیکم، تو مشاہد سب کمرے والوں پر جواب دینا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ لیکن اللہ یہ ایک قسم کا واجب ہے، لو قام بہ، اگر انجام دے اس واجب کو بعض المکلفین، مکلفین میں سے کچھ، سقط عن الاخرین، تو پھر یہ واجب دوسری سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ سقط کا فاعل کریں ہوا کی ضمیر، وہ ہوا کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ واجب کفائی کی طرف۔ تجہیز المیت، جیسے میت کو تیار کرنا، تیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل کفن پہنانا، والصلاۃ علیہ، اور میت پر نماز پڑھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ کل پھر آپ کو جو وہ ورک شاپ میں بھی جانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جناب واجب کو تقسیم کرتے ہیں تعیینی اور تخییری کی طرف۔ الواجب تعیینی، واجب تعیینی ہوا وہ واجب ہے، لا یکون له عدل، یعنی اس کے بدلے میں، اس کے برابری میں کوئی اور کام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے مشاہد کبھی اس کو چھوڑ کے دوسرے کو انجام دے تو یہ ہم پر ثابت ہو جائے۔ کل فرائض الیومیہ، بھائی نماز فجر کے بدلے میں آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ 100 روپیہ صدقہ دیں تو بھی نماز فجر واجب ہے۔ اگر آپ ایک بکری جو ہے کیا ہے زکات میں دیں تو بھی نماز فجر واجب
واجب تخیری. ہاں، اور واجب تخیری کیا ہے؟ واجب تخیری وہ ہے کہ اگر آپ اس کام کو انجام دیں تو ٹھیک، اگر اس کو انجام نہیں دیتے تو اس کے بدلے میں کسی اور کو بھی آپ انجام دے سکتے ہیں. اس کی آج کل کے زمانے کے لحاظ سے مثال مشاہد نماز جمعہ. جب تک امام علیہ السلام پردے غیب میں ہیں تو آپ کو جمعہ نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر جمعہ نماز نہ پڑھے تو ظہر بھی اس کے بدلے میں پڑھ سکتے ہیں. یا اس کی دوسری مثال، اگر آپ نے عمدن جان بوجھ کر روزے کو چھوڑا، ٹھیک، تو اب آپ پر کیا ہے؟ کفارہ ہے. 60 مسکین کو کھانا کھلائیں، یا 60 روزے رکھیں، یا ایک بندہ آزاد کریں. اب تینوں میں سے جس کو بھی انجام دیں گے، انجام واجب کی نیت سے دیں گے، لیکن وہ دوسرے دو کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. بات واضح ہوگی؟ تو واجب جو ہے جناب تخیری وہ واجب ہے. یکون لہ عدل، عدل نہیں پڑھنا، عدل، جس کے بدلے میں کوئی اور کام انجام دیا جا سکتا ہے. خصال کفارت الافطار، خصال خصلتیں، یا آپ کہیں وہ چیزیں جو آپ افطار کے کفارے میں ادا کرتے ہیں. کون سا افطار؟ العمدی، جو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں. فی صوم شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں. حیث ان المکلف مخیر بین امور ثلاثہ، مکلف کو اختیار دیا گیا ہے 3 امور میں. کون سے 3 امور؟ صوم شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ایک بندہ آزاد کرے. بات واضح ہو گئی؟ ہو. تقسیم الواجب الى توسلی و تعبدی، واجب تقسیم ہوتا ہے توسلی اور تعبدی کی طرف. الواجب توسلی، واجب توسلی ہو وہ واجب ہے ما یتحقق امتصالہ، جس کی اطاعت وجود میں آ جاتی ہے بمجرد الاتیان، صرف انجام دینے سے. بالامور بأی نحو اتفق، بمجرد الاتیان، بالامور کی جگہ امر ہوتا تو بہتر تھا. بالامر بہ، یعنی آپ کو آگاہ اس کا حکم ہوا ہے، آپ اس کو انجام دیں، چاہے نیت کریں چاہے نیت نہ کریں، وہ واجب آپ کے گردن سے اتر جائے گا. بأی نحو اتفق، جس طریقے سے بھی ہو. من دون حاجت الی قصد قربہ، اس میں قصد قربت کی آگاہ کوئی ضرورت نہیں ہے. مشاہد، مسجد نجس ہو گئی، اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں، نیت کرے نہ کرے پانی لگائیں گے وہ پاک ہو جائے گا. آپ کے کپڑے نجس ہو گئے، ہوا کے ذریعے وہ جا کے کس میں؟ نہر میں گرے، ٹھیک ہے، نہر کثیر پانی بھی ہے، آپ نے اٹھا کے وہ نچوڑ دیے، ٹھیک ہے، اب یہ بھی کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے. برتن نجس ہو گیا، یہ جا کے ٹانکی پانی میں گرا، جیسے آپ نکالیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے. دفن المیت، میت کو دفن کرنا. تطہیر المسجد، بھائی مسجد کو بھی پاک کرنا واجب ہے نا، لیکن اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. وہ ادائے دین، قرض کا دینا بھی واجب ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے. وہ رد سلام، سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے، لیکن نیت کی ضرورت نہیں. میں آ کے آپ کو کہوں السلام علیکم، آپ یوں کہ سلام کا جواب دیتا ہوں واجب قربتن اللہ، وعلیکم السلام، نہیں، اس کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الواجب التعبدی، واجب تعبدی ہوا وہ واجب ہے لا یتحقق امتصالہ، جس کی اطاعت وجود میں نہیں آئے گی بمجرد الاتیان بالمامور بہ. بیٹا اوپر بھی مامور کہہ دے، امور نہیں ہے، بلکہ اوپر والے کو بھی کیا کہیں؟ مامور بہ، یعنی وہ کام جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اگر اس کو آپ صرف انجام دیتے رہیں مشاہد، لیکن آپ قصد قربت نہ کریں تو یہ کافی نہیں. آپ 1000 مرتبہ وضو کریں، قصد قربت اگر نہیں ہوگا تو یہ وضو ہے؟ یہ وضو نہیں ہے. اگر آپ نماز جا کے پڑھیں قصد قربت نہ کریں تو یہ نماز نہیں ہوگی. بل لا بد من الاتیان بہ، بلکہ ضروری ہے کہ اس مامور بہ کو انجام دیں متقربا الی اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے. کالصلاۃ والصوم والحج، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے. ثم، بھائی پھر ایک بات ہمیں بتا دیں مشاہد، یہ قصد قربت ہوتا کیسے ہے؟ کہتے قصد قربت 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے آپ اپنا سکتے ہیں. ثم ان قصد القربہ، بھائی بتحقیق یہ قصد قربت یہ حصول
بعہد امور ثلاثہ، یہ حاصل ہوتا ہے 3 امور میں سے کسی ایک کے ذریعے. ایک الاتیان بقصد امتثال امرہ سبحانہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کام کو انجام دیتا ہوں. انجام دینے کا ترجمہ کہاں سے نکالا؟ اتیان سے، ٹھیک ہے. اور نیت کیا کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر سکوں. بھائی میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کروں، یہ بھی قصد قربت ہے، ٹھیک ہے. یا آپ یہ کہیں الاتیان للہ تبارک و تعالی، میں نماز پڑھتا ہوں خدا کے لیے. قربت کا لفظ بھی نہیں کہتے، امر والی بات کو بھی مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ میں نماز پڑھتا ہوں خدا کی خاطر، صرف نظر عن الآخر، اس میں کسی اور چیز کو آپ مد نظر نہیں رکھتے، تو بھی ٹھیک ہے. یا آپ یہ کہیں الاتیان ہو، میں اس کام کو انجام دیتا ہوں بدائی محبوبیت الفعل لہو، اس نیت سے، اس سبب سے کہ یہ کام خدا کو پسند ہے. دون سائر دوائی نفسانیہ، اس میں آپ اپنی نفسانی خواہشات کو مد نظر نہ رکھیں. مثلا آپ یہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا دبلا ہو جاؤں، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ میرا کھانا ہضم ہو جائے. نہیں، یہ نیتیں نہیں کرنی، بلکہ آپ کہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ نماز خدا کو پسند ہے. ثم ابھی ایک قانون کلی بتا دیں مشاہد صاحب، اگر ہمیں شک ہو کہ یہ واجب توسلی ہے یا تعبدی، شک ہو کہ یہ واجب اصلی ہے یا طبعی، اذا شک فی کون الواجب توسلیا اور تعبدیا، کہ یہ واجب توسلی ہے یا تعبدی، یا شک ہوتا ہے کہ یہ واجب نفسی ہے یا غیری، شک ہوتا ہے یہ واجب عینی ہے یا کفائی، شک ہوتا ہے کہ یہ واجب تعیینی ہے یا تخییری. و مقتضی القاعدۃ، تو قانون کی تقاضا یہ ہے کون ہو توسلیا لا تعبدیا، تو یہ کام کیا ہوگا؟ توسلی ہوگا، تعبدی نہیں ہوگا. اور یہ کام نفسی ہوگا، غیری نہیں ہوگا. یہ کام عینی ہوگا، کفائی نہیں ہوگا. یہ کام تعیینی ہوگا، تخییری نہیں ہوگا. وہ تفصیل موکول الی دراسات العلیاء، اس کی تفصیل کو حوالے کیا جاتا ہے بڑے دروس کے لیے. یعنی انشاءاللہ جب اصول فقہ پڑھیں گے، کفایہ پڑھیں گے، آپ لوگ انشاءاللہ درس خارج پڑھیں گے تو اس میں اس کی وضاحت آپ کو بتائی جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الگ سی